مصدر فیض و رحمت، سراپا خیر و برکت، مؤید عقائد سلف و نمونہ سلف، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضور سراج ملت سیدہ مدہ السامی و منبر رسول پہ جلوہ بار حضرات علماء ذویل احترام، محترم بزرگوں و دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، اسلام کے عزیز نونہال بچوں، آنے والی نسلوں کے سہاروں، اسلامی رشتے کی عزت دار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حضرات باہر کھڑے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ یہ بمبئی نہیں کی جگہ کی کمی ہو، کافی جگہ یہاں پڑی ہے، آپ باہر سے اندر تشریف لے آئیں تاکہ کچھ دیر تک آپ کے درمیان ذکر رضا کیا جا سکے، اور ایسے انتشار کے ماحول میں تو اچھا خاصا موڈ بھی ہو تو آدمی کا خراب ہو جائے۔ الحمد للہ الذی فاطر السماوات والارضین خالق الجن والانس وسائر المخلوقین والصلاة والسلام على رسوله البشیر النذیر الامین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ حماة الدین وعلى سائر امته اجمعین بحق طہ و یاسین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مکہ کے سردار، مدینہ کے تاجدار، ساری کونین کے مالک و مختار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، سید المرسلین، شفیع المذنبین، طہ و یاسین، سراج الاولین والآخرین، محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات کریم پر انتہائی عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ حدیث درود پاک پیش کر لیں اور پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ تیمنا و تبرکا، امام اہل سنن، فخر زمین و زمن، مقتدائے عارفان روزگار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، مجدد دین و ملت، سیدی مرشدی سرکار اعلی حضرت۔ کون اعلی حضرت؟ وہ اعلی حضرت جنہوں نے حمایت حق کے لیے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ وقف فرما دیا اور اثر نو دین مصطفیٰ کو استحکام بخشا۔ کون اعلی حضرت؟ وہ اعلی حضرت جنہوں نے شاتمان رسول کا سخت محاسبہ کیا اور اپنے نیزہ قلم سے نجدیت کے کلیجے کو چاک کر دیا۔ کون اعلی حضرت؟ وہ اعلی حضرت جنہوں نے انگریزوں کی طاغوتی طاقت کو توڑ کر پرچم اسلام کو بلند فرمایا۔ کون اعلی حضرت؟ وہ اعلی حضرت
جنہوں نے رزم گاہے حق میں دشمنان حبیب کے مقابلہ کے لیے ہر سینے کو سپر بنا دیا۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جس کو کہتے ہیں سب رحمتوں کی گھٹا۔ آپ حضرات استخارے کے بعد سبحان اللہ کہیں گے کیا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ روحانی غذا میں ایسا آپ گم ہو گئے ہیں کہ اب استخارے کی منزل آ گئی ہے۔ میں اپنا تعارف نہیں کرا رہا ہوں، اس عبقری اور اس عظیم شخصیت کا تعارف پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہا ہوں جس کا پوری دنیا سنیت پر ایک عظیم احسان ہے، جس کو کہتے ہیں سب رحمتوں کی گھٹا۔ اب آپ کہو گے سبحان اللہ، تب میں بھی کہوں گا، اور مجھے نوٹ نہیں چاہیے، صرف اور صرف ووٹ چاہیے، اور نوٹ کی امید تو میں نے ختم کر دی، اس لیے کہ جیب آپ کی خالی کر دی صاحب ذیشان مطرابی نے، تو اب ووٹ ہی بچا ہے۔ اگر اس سے بھی آپ نے سپورٹ نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے ہم قبیلہ خاطر ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ جس کو کہتے ہیں سب رحمتوں کی گھٹا، جس کو کہتے ہیں سب رحمتوں کی گھٹا، ہے وہ زلف پریشان احمد رضا۔ جس کو کہتے ہیں سب رحمتوں کی گھٹا، ہے وہ زلف پریشان احمد رضا، اور چہرہ مصطفیٰ دیکھنا ہو اگر۔ مزہ نہیں آیا آپ کو؟ آئے گا بھی نہیں آپ کو، اس لیے کہ آپ کی زبان کنڑ ہے، ہماری زبان اردو ہے، نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ چہرہ مصطفیٰ دیکھنا ہو اگر، چہرہ مصطفیٰ دیکھنا ہو اگر، دیکھ لو روئے تابان احمد رضا۔ اور یہ شعر آپ حضرات کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ علماء کے تعلق سے میں کچھ نہ وہ کہوں گا، اس لیے کہ میں نے پہلے ہی سے دو کھاتا کھول رکھا ہے، ایک سبحان اللہ کا، ایک جزاک اللہ کا۔ سبحان اللہ کے کھاتے میں آپ کو رکھا ہے، جزاک اللہ کے کھاتے میں ان کو رکھا ہے کہ بطور سگنل کچھ کہنا ہو تو آپ جزاک اللہ کہہ دیجئے گا، اس لیے آپ ہی سے سبحان اللہ کہنے کی درخواست کروں گا اور آپ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ کفر کے جب بھی بادل کہیں چھا گئے، کفر کے جب بھی بادل کہیں چھا گئے، حق نے نصرت کے پرچم بھی لہرا دیے۔ کفر کے جب بھی بادل کہیں چھا گئے، حق نے نصرت کے پرچم بھی لہرا دیے، اور دم دبا کر بھگے نجد کے بھیڑیے، آ گئے جب غلامان احمد رضا، آ گئے جب غلامان احمد رضا۔ اور یہ تو ان کے بھیڑیوں کے بھگنے کی تاریخ ہے، ہمارے پاس تو ان کے شیروں کے بھگنے کی بھی روداد موجود ہے۔ چنانچہ تحدیث نعمت کے طور پر مرشد و مرشدنا غیظ المنافقین مناظر اعظم ہند حضرت علامہ شاہ حشمت علی خان علیہ رحمت و رحمان تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتے ہیں، سب ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، سب ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، میرے آگے سے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی، اور ہر وہ قادری غلام جو صبح و شام یہ دعا کرے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، اسے ایمان عشق و محبت کی بارگاہ کرم سے اس شکل میں تمغہ جرات ملتا ہے کہ کیا کبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا کبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔
ایک بات آپ اور بتا دیجیے، یہ جو لوگ بھاگ دوڑ لگا رہے ہیں، کہیں آپ کو اعلیٰ حضرت سے الرجی تو نہیں ہے؟ نہیں ہے، اور الرجی ہونی بھی نہیں چاہیے۔ بھائی صاحب بیٹھ جائیے، بیٹھیے، اب بہت ہو گیا۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، سیما ہوتی ہے۔ اب آپ قطعی اٹھنے کی ہمت و جسارت مت کیجیے گا۔ صبر کا بھی ایک معاملہ ہے، اس کی بھی ایک حد ہے، سیما ہے۔ اٹھتے گئے ہم چھوٹ دیتے گئے، حال یہ ہو گیا کہ بیچ میں پورا خلا ہو گیا۔ اب آپ مزید اٹھنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر آپ کو الرجی نہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں یہ بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت سے الرجی رکھنے والے جہاں اس دور میں ہیں، اعلیٰ حضرت کے بھی دور پاک میں تھے۔ اور اگر امام اس کو محبت سے الرجی رکھنے والے نہ ہوتے تو امام اس کو محبت درد و کرب کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں استغاثہ نہ پیش کیے ہوتے کہ ایک طرف آدائے دی ایک طرف ہے حاسدی، ایک طرف آدائے دی ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔ بڑے درد و کرب کے ساتھ امام اس کو محبت نے مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ کرم میں استغاثہ پیش کیا، اور جب مصطفیٰ پیارے کی بارگاہ کرم میں امام اس کو محبت نے استغاثہ پیش کیا تو مصطفیٰ جان رحمت کی رحمتوں نے پکار کے کہا کہ اے احمد رضا، تو اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا، جہاں جہاں تیرا قدم چلے گا وہاں وہاں مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت تیرے ساتھ ہوگی۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے جب عرض کیا ایک طرف آدائے دی ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود، تو شہنشاہ بغداد کی روحانیت نے پکار کے کہا کہ اے احمد رضا، تو اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا، جہاں جہاں تیرا قدم چلے گا وہاں وہاں شہنشاہ بغداد کی حمایت تیرے ساتھ ہوگی۔ امام اس کو محبت نے جب عرض کیا ایک طرف آدائے دی ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود، تو ہندوستان کے راجا ہم سب کے خواجہ کی روحانیت نے پکار کے کہا کہ اے احمد رضا، تو اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا، جہاں جہاں تیرا قدم چلے گا وہاں وہاں ہندوستان کے راجا کی نصرت تیرے ساتھ ہوگی۔ مصطفیٰ پیارے کی رحمت ملی، شہنشاہ بغداد کی حمایت ملی، خواجہ پاک کی نصرت ملی، میرے اعلیٰ حضرت پڑھے اور پڑھتے پڑھتے ایسی منزل پر جا پہنچے کہ سبل سے چلنے والوں کے گل ہو گئے تیرا، سبل سے چلنے والوں کے گل ہو گئے تیرا۔ احمد رضا کی شماعت پہ روزہ ہے آج بھی۔ مجدد اعظم کی بارگاہ میں حاضری نہیں دے رہے، بلکہ آپ نائب غوث الورا کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت جہاں اپنے وقت کے مجدد ہیں، مفکر ہیں، محدث فقیہ ہیں بہترین، وہیں پر میرے اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے نائب غوث الورا بھی ہیں۔ اور ثبوت کے طور پر میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو حضور شاہ جی محمد شیر میاں رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کرم میں لے چلوں۔ یہ اپنے وقت کے ولی کامل اور ایسے غوث پاک کی بارگاہ کے مقرب جنہوں نے عالم خام میں بھی دیدار کیا اور عالم بیداری میں بھی دیدار کیا۔ آج تو سارا معاملہ سب خوابی کا ہے، ہمارے بزرگوں کا معاملہ سارا خواب پہ نہیں تھا بلکہ عالم بیداری کا تھا۔ شہنشاہ بغداد کا جب آپ کو دیدار میسر آیا تو حضرت شاہ جی محمد شیر میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے شہنشاہ بغداد کی بارگاہ کرم میں عرض کیا، سرکار اس وقت آپ کا نائب کون؟
آپ نے فرمایا اس وقت میرا نعیم احمد رضا. اب یہ سننے کے بعد کہاں چین, کہاں سکون, کہاں قرار, راتوں رات سامان سفر سمیٹنا شروع کیا. اور جب صبح دیار نور بریلی شریف کی طرف چلے تو مریدوں نے کہا حضور کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا نائب غوث الورا سے ملنے کا ارادہ ہے. مریدوں نے کہا حضور سفر بڑا مبارک ہے, کیا اس سفر میں ہم بھی شریک ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس سعادت سے آپ کو کون روک سکتا ہے؟ چنانچہ آپ چلے, آپ کے ساتھ آپ کے مریدین چلے, آپ کے معتقدین چلے, آپ کے متوسلین چلے, اور یہ نورانی قافلہ جب دیار نور بریلی شریف کی حد میں پہنچنے کو ہوا تو ادھر شہنشاہ بغداد نے اپنے نائب امام احمد رضا کو بتا دیا کہ تم سے ملنے کے لیے اپنے وقت کا ولی کامل آ رہا ہے. آپ اپنے حجرے ناز سے نکلے اور بریلی شریف کے محلہ سوداگران میں تشریف لائے, اور جب ان دونوں بزرگ کی آپس میں ملاقات ہوئی تو اس منظر کو آپ ملاحظہ فرمائے. سرکار اعلیٰ حضرت نے چاہا کہ ہم شاہ جی کے ہاتھ پاؤں چومنے میں سبقت کر جائیں. حضرت شاہ جی نے چاہا کہ ہم اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پاؤں چومنے میں سبقت کر جائیں. یہ ہے معاملہ روحانیت کا, اور ایک ہے معاملہ انانیت کا. جب آدمی انانیت کا پیکر ہوتا ہے تو روحانیت کی اسے ہوا بھی نہیں لگتی. اور ہم کہتے ہیں جب آدمی اپنی انانیت کو ختم کر چکا ہوتا ہے تب کہیں جا کر وہ مقام روحانیت پہ فائز ہوا کرتا ہے. اعلیٰ حضرت سرکار اپنے دولت قدے پہ لے گئے. ہفتہ عشرہ جب تک آپ کے دل نے چاہا آپ نے قیام کیا. اس کے بعد اجازت لی اور اپنے وطن کی طرف چلے. راستے میں مریدوں نے پوچھا حضور آپ نائب غوث الورا سے ملنے گئے تھے, کوئی کرامت وغیرہ دیکھی یا ایسی آ گئے؟ شاہ جی میاں نے فرمایا کہ میں نے اس بارگاہ میں جب تک مجھے رہنے کی شہادت نصیب ہوئی کرامت ہی کرامت دیکھی. اٹھنا بھی کرامت, بیٹھنا بھی کرامت, چلنا بھی کرامت, سونا بھی کرامت, جاگنا بھی کرامت, زندگی کا ہر شعبہ کرامت. مریدوں نے کہا مجھے ایسی کرامت نہیں چاہیے, مجھے تو وہ کرامت چاہیے جس کرامت کا خاکہ ہمارے ذہن میں ہے کہ جو سطح آپ پہ چلے وہ صاحب کرامت, جو فضاؤں میں پرواز کرے وہ کرامت. آپ نے فرمایا کہ اگر ایسی کرامت سننا چاہتے ہو تو سنو. میں نے امام احمد رضا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب امام احمد رضا کا قلم چلتا تھا تو چلتے چلا جاتا تھا, لیکن کبھی کبھی ایسی بھی منزل آتی کہ امام احمد رضا کا چلتا ہوا قلم رک جاتا, اور جب کبھی امام احمد رضا کا قلم رکتا تو امام احمد رضا کی لائبریری میں احادیث کی کتابیں, تفاسیر کی کتابیں, فقہ کی کتابیں, تواریخ کی کتابیں, شعر کی کتابیں, یہ سب موجود ہوتی, لیکن امام احمد رضا کا ہاتھ لائبریری کی کتابوں کی جانب نہیں بڑھتا, بلکہ چلتے چلتے جب کبھی آپ کا ہاتھ اٹھتا کبھی آپ دائیں جانب دیکھتے, شہنشاہ مدینہ کا اشارہ ہوتا لکھنا شروع کر دیتے. اور چلتے چلتے جب کبھی آپ کا ہاتھ اٹھتا کبھی بائیں جانب دیکھتے, شہنشاہ بغداد کا اشارہ ہوتا لکھنا شروع کر دیتے. اور امام احمد رضا نے جو کچھ لکھا ہے یا جو کچھ لکھ رہے ہیں یا جو کچھ لکھیں گے وہ سب کچھ شہنشاہ مدینہ اور شہنشاہ بغداد سے لکھ رہے ہیں. یہ ذات ہے میرے اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی لیے ہمارے علماء آپ کو اعلیٰ حضرت سے قریب کرتے ہیں کہ آپ اعلیٰ حضرت سے قریب ہو جائیں, مصطفیٰ پیارے سے آپ قریب ہو جائیں. اور آج جو تحریک منظر عام پہ آئی ہے وہ اعلیٰ حضرت کا نام لے کر اپنی روٹیاں تو ضرور سیکتی ہے, لیکن وہ اپنے اجتماعات کے اندر کھلے لفظوں میں اعلانیہ طور پر مسلک کا انکار کرتی ہے. یہی سنی دعوت اسلامی تحریک ہے. اسی کا اجتماع پوری دنیا جان رہی ہے کہ آزاد میدان کے اس بڑے اجتماع کے اندر اس کے سب سے بڑے لیڈر نے یہ کہا تھا کہ قبر کے اندر دین کا سوال ہوگا, مسلک کا سوال نہیں ہوگا. میرے پیارے اسی وقت ایک بے باک
مسلک کا سودا کرنے والے آج بہت پیدا ہو گئے، اور یہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کا حق کیا ادا کریں گے؟ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میں بھی گلبرگہ شریف میں پہنچا تھا، پہنچتے ایک نوجوان نے پوچھا تھا کہ وہ آقی کے سلام کا جواب دینا چاہیے، ہم نے کہا نہیں، دیوبندی کے سلام کا نہیں، اور صلح کلیوں کے سلام کا جواب دینا چاہیے نہیں، اور ان دونوں تحریکوں کے جو مبلغ ہیں ان کے سلام کا جواب دینا چاہیے کہ نہیں؟ میں نے کہا قطعی نہیں، قطعی نہیں، قطعی نہیں۔ بتا دوں آپ کو سلام کے جواب دینے میں کتنا بڑا نقصان ہے۔ ایک شہر میں چوری ہوئی، رات کو پولیس نے چھاپا مارا، اور جب پولیس نے چھاپا مارا تو 4 چوروں کو گرفتار کیا، اور ان 4 چوروں کو گاڑی میں بٹھا کر پولیس کی گاڑی چلی، راستے میں ایک چوراہا آیا، تھوڑی دیر کے لیے پولیس کی گاڑی وہاں رکی، جب پولیس کی گاڑی وہاں رکی تو جو 4 چور اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی ایک نے چوراہے پہ بیٹھے ہوئے ایک آدمی کو سلام کر لیا، اور اس نے فوراً اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا خیریت ہے۔ شیو سٹی نے کہا کیا دیکھتا ہے، اس کو بھی پکڑ اندر ڈال، پکڑ اندر ڈال۔ اب جب پولیس پکڑی اور اندر لگی ڈالنے، کہا سر میری کیا غلطی ہے، سر میرا کیا جرم ہے، سر میرا کیا قصور ہے؟ کہا کم وقت سر کرتا پھر رہا ہے، اب تک میں پریشان تھا کہ 5واں گیا تو کہاں گیا، بڑی آسانی کے ساتھ ہاتھ آ گیا، چل ابھی تھانے میں جب کپڑے اتار کے پٹے لگیں گے تو اور بتائے گا کون تھے۔ لے گئی پولیس، اور کپڑے اتار کر جب لگی پٹے لگانے تو یہی کہہ رہا تھا کہ اگر چوروں کے سلام کا جواب نہ دیا ہوتا تو پولیس کے پٹے نہ کھانے پڑتے، بنا تمثیل و تشبیہ۔ اگر دنیا میں کسی پولیس والے کے پٹے کی مار سے بچنا ہے تو کبھی کسی چور کے سلام کا جواب نہ دینا، اور اگر قبر میں فرشتوں کی مار سے بچنا ہے تو کسی وہابی دیوبندی صلح کلی کے سلام کا جواب نہ دینا۔ اب ان کے صلح کلی ہونے میں کیا شک، ان کے ان تحریکوں کے، اب تو یہ صلح کلیت کی حد سے نکل کے گمراہی کی جو ہے سیما میں پہنچ چکے ہیں، اور اتنی لمبی چھلانگ لگائی، اتنی لمبی چھلانگ لگائی، ان ہرے تو نہیں کہ پہلے سن لو، ہاں کہ اب تو معاذ اللہ الیاس کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھنا شروع کر دیا۔ کسی کو دیکھنا ہو تو دیکھ لے گا، کتاب ہمارے پاس موجود ہے، سرکار کا پیغام عطار کے نام، ہندی ایڈیشن، اس کے صفحہ نمبر 39 پر الیاس کے نام کے ساتھ ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے۔ اب بتاؤ تو غیر نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم لکھے تو آپ کا فتویٰ اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ کیا وہ صرف صلح کلی ہی رہے گا یا گمراہی اور منزل کفر کی حد تک پہنچ جائے گا؟ میں کہتا ہوں وہ صرف گمراہی نہیں بلکہ منزل کفر کی حد تک پہنچ چکا ہے۔ توحید باندھ رہے ہیں اس کے نبی ہونے۔ ہاں دیوبندیوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، انہوں نے اس کتاب میں سب باتیں غلط نہیں لکھی، اگر انہوں نے 100 باتیں لکھی تو 99 باتیں صحیح ہیں،
کوئی ایک بات اس نے غلط ڈال دی، مثلا سرکار کو علم غیب نہیں، تو اب کتاب پڑھنے والا سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ جب اس کی 99 باتیں صحیح ہیں تو ایک یہ بھی صحیح ہوگی، کیا پتا میں غلطی پہ ہوں۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے عقائد کا پرچار کیا۔ یہ وہی رول یہ ہر ایک طوطے والے اپنا رہے ہیں کہ ہر جگہ نہیں لکھ، کہیں کہیں لکھ کر کے آزما رہے ہیں کہ دیکھیں اعلیٰ حضرت کے دیوانوں کے دم میں دم ہے یا نہیں۔ ہم نے لاکھ چیلنج کے بعد، لاکھ دھمکی کے بعد، لاکھ حملے کے بعد ان ہر طوطوں کو کہہ دیا ہے کہ لکل شیء محفوظ، ہر چیز کا ایک وقت ہے، موت کا بھی وقت ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کے مسلک کی دفعہ میں خدا کی قسم مجھے موت آ جائے تو اس موت کو میں موت نہیں سمجھوں گا، اس موت کو تو میں شہادت سے تعبیر دوں گا۔ اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نعرہ لگاتے ہو، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، اچھی بات ہے، لیکن تمہارا عمل کس حد تک، اس کا کبھی جائزہ لیا؟ ناؤ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں صافہ باندھنا سنت ہے، لیکن یہ ہرا نہیں، یہ تو ٹریڈ مارک کا ہے، ٹریڈ مارک کا ہے، ان کی تحریک کی پہچان ہے۔ انہیں سفید پہناؤ نہیں پہنیں گے، کالا پہناؤ نہیں پہنیں گے، یہ چشتی کلر پہناؤ نہیں پہنیں گے، نوری کلر کا صافہ پہناؤ نہیں پہنیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری تحریک کی پہچان ہے۔ پتہ چلا یہ صافہ جو باندھ رہا ہے یہ سنت سمجھ کے نہیں باندھ رہا ہے، یہ اپنی تحریک کی یونیفارم کے طور پر، ٹریڈ مارک کے طور پر باندھ رہا ہے۔ لیکن پھر بھی تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ چلو تم سنت سمجھ کے باندھے، صافہ باندھنا سنت، مسواک کرنا سنت، اور مسواک لگا کے چلنا ان کے ابا کی سنت ہے۔ کس کی سنت؟ پپا کی۔ ہاں ابھی تک تو حضرت جی پر تھا معاملہ، دامت برکاتہم العالیہ تک تھا معاملہ، اب تو صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور اب سیدھے پپا کہہ رہے ہیں تو شریعت تمہارے پپا کی نہیں ہے، شریعت رسول پاک کی ہے، ہم رسول پاک کی مانیں گے، تمہارے پپا کی نہیں مانیں گے۔ یہ سب سنت، لیکن کوئی چیز فرض بھی ہے، ابھی معلوم کیا ہم بتا دیں اعلیٰ حضرت کی زبان میں، اعلیٰ کے فتوے کی روشنی میں اعلیٰ فرماتے ہیں ایک فتوے کے جواب میں کہ آج سے پوچھا گیا کہ رد وہابیہ دیوبند اور دیگر فرقہ باطلہ کا رد آپ کے نزدیک کیا ہے؟ تو میرے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ رد وہابیہ دیوبند فرض اعظم ہے، فرض اعظم ہے۔ اور آگے اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ جو رد وہابیہ دیوبند سے روکے وہ خبیث ہے، خبیث، وہ شیطان ہے۔ اب وہ روکنے والا چاہے میرا باپ ہو، چاہے میرا بیٹا ہو، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی تحریک ہو، چاہے کوئی تنظیم ہو، چاہے وہ دعوت اسلامی ہو، چاہے وہ سنی دعوت اسلامی ہو، اعلیٰ حضرت کے فتوے کی روشنی میں یقیناً وہ خبیث ہے، اور جو خبیث ہے وہ اس لائق نہیں کہ اس کے سلام کا جواب دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت کے آپ ماننے والے ہو تو اعلیٰ کا فتویٰ مانو، ان کی مت مانو، ان کی مت ماننا ہو۔ ان سے ہماری کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، یہ مسلک کے باغی ہیں، اس لیے ہم ان کا رد کرتے ہیں اور اپنی قوم کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ان کی جو ظاہری پوزیشن و کنڈیشن ہے یہ دیکھ کر کے کہیں تم دھوکہ نہ کھا جانا۔ یہ تو دعوت اسلامی والوں کی ہے، اور سنی دعوت اسلامی کے مبلغین بیٹھے تو بھی سنیں، نوٹ کرنا ہے تو نوٹ کریں، اور کبھی اگر گواہی کی ضرورت پڑے تو ایک طرف میرا ہاتھ پکڑیں، ایک طرف شاکر نوری کا ہاتھ پکڑ لیں گے۔ دسترخوان ایک ساتھ واقعہ، ایک ہی دسترخوان،
उसी दस्तरखान पे वहाबी भी, देवबंदी भी, शिया भी, बौरी भी, और उसी दस्तरखान पे शाकिर भी, शाकिर के मदरसे के असातिज़ा भी, शाकिर के मदरसे के तलबा। और ये भी बता दूं आपको कि शाकिर ने अपने मदरसे की जब बुनियाद रखी थी उसके कुछ दिनों के बाद ही मैं उनके मदरसे में आया था और 10 साल तक उनके मदरसे में पढ़ाया हूं। यहाँ इलाके में मेरे कई शागिर थे, लेकिन अल्लाह का फज़ल है कि जब से आया उस वक्त से लेकर बल्कि उससे पहले ही मैं जिस सिलसिले से मुंसलिक हूं उस सिलसिले की बरकतें हैं, ये रहमतें हैं कि दुनियादार कितनी भी दौलत की लालच दे दे लेकिन हजमती कभी किसी के सामने झुक नहीं सकता है। 10 साल 10 गांव में रहकर के भी मैंने हटा के हक किया है, ताले बातिल किया है और कभी इनके सिक्कों के सामने झुकने की कोशिश नहीं की है। और ये सीना ठोक के कह रहा हूं, शाकिर के सामने भी कह सकने की हिम्मत रखता हूं। उसी दस्तरखान पे मदरसे का जो रूहे रमा, जो मदरसे के चलाने में साल के 15-16 लाख रुपए तनख्वाह खर्च करता, उसने दावत की 11वीं शरीफ। अब उस मौके से उसने सबको दावत दी। मैं भी मदरसे में मुदर्रिस था, मुझे भी दावत थी। जब मैं पहुंचा दस्तरखान पे तो पहला खेप तलबा का, मुदर्रिसीन का, अमीर गरीब का खा चुका था। दूसरी खेप में मैं पहुंचा और जैसे दस्तरखान पे बैठा तो देखा कि एक बौरी लेकर के डिश मेरे पास आया और जैसे उसने डिश रखा मैंने लाहौर पढ़ा और मेरा छोटा बच्चा उस वक्त 8-9 साल का था, उसे भी लेकर गया तो उसका हाथ पकड़ा और नीचे आ गया। नीचे आया, शाकिर साहब से मुलाकात हुई, कहा क्या हुआ मुफ्ती साहब खाना खा लिया? हमने कहा नहीं खाया। कहा क्यों? हमने कहा कि खाने वाले खिलाने वाले सब वहाबी देवबंदी शिया बौरी में कैसे खा लूं? तो उन्होंने कहा कि खाना यहां मंगवा लेते हैं, कमरे में खा लीजिए। तो मैंने कहा डिश से लेकर के देख तक तो हाथ पहुंच चुका है, खुबसा का खाना नापाक हो गया, मैं अब नहीं खा सकता। बोले ये आपकी मर्जी, आप जाने। बहरहाल मैं आ गया। अब जो मदरसे का रूहे रमा था, जाहिर सी बात है मदरसे में मुलाजिम हो तो मुझ तो टाइट करेगा ही। अब तो आता रहा जाता रहा लेकिन सलाम न किया और हमने कहा कि सलाम कर न कर, हम तो सलाम का जवाब भी नहीं देंगे। 15 दिन के बाद आया मेरे पास और बैठ गया। कहा कि हज़रत उस दिन आप हमारे यहाँ दस्तरखान पर से उठाए, मुझे बड़ी तकलीफ। हमने कहा उससे ज्यादा मुझे तकलीफ हुई। अच्छा हुआ कि तूने वहां मुझसे नहीं पूछा, वरना मैं तुझे भंगी बना देता। भंगी तूने इन शैतानों को जब पूछा तो मुझे क्यों पूछा? हज़रत मैं आपसे थोड़ी पूछ रहा हूं, एक जमाने से 11वीं कर रहा हूं। ये उलमा ने हमें कभी बताया नहीं, इन उलमा ने हमें कभी बताया नहीं। तो हमने कहा आज मैं तुझे बता रहा हूं कि आज के बाद इन्हें कभी मदऊ न करना, तो तौबा करो, आइंदा के लिए हज कर। उसने तौबा किया, आइंदा के लिए हज किया। मुसलसल बीच में 3 साल तक उसने वहाबियों को मदऊ नहीं की। हमने कहा चलो अपने तौबा पे कायम है, अब जाने में डाल। फिर 4थे साल जब मैं पहुंचा तो अभी मैं बिल्डिंग के नीचे ही था कि देखा 2 चिल्ला चिल्ली भोपाल दिल्ली वाले चले आ रहे हैं। हमने कहा कहां से आए? बोले ऊपर से आए। हमने कहा कितनी ऊपर से? बोले शहरी से आए। हमने कहा किसके यहाँ गए थे? बोले हाजी साहब के यहाँ गए थे, दावत का प्रोग्राम था। हमने कहा खा के आए? बोले हाँ खा के आ गया। तो वो ये समझा चाहे कि रास्ता मालूम कर रहे हैं। उसने कहा यूं जाए, उसके बाद 23 बजे लगे। हमने कहा ठीक शुक्रिया आप चाहिए। हमने कहा जो खा करके आया उससे तकलीफ हो गई, मस्जिद किसी से क्या पूछना? हमने कहा जाने। मैंने रिक्शा बुलाया, बैठा कि चलो उतनी में मदरसे के तलबा ने देख लिया, सारे बच्चे नीचे आए। कहा चलिए। हमने कहा कहाँ चले? कहा खाने के लिए। हमने कहा वहाँ क्या पोजीशन है? कहा क्या बताएं हजरत, देखिए दस्तरखान पे वहां भी देवबंदी शिया बौरी सब मौजूद थे। हमने कहा फिर? तलबा ने कहा काफी देर तक हम इंतजार करते रहे कि हमारे साजा कुछ बोले, और जब ये कुछ न बोले, ये खाने लगे तो हम भी तलबा हैं मदरसे के मुतालिक, हम मजबूर होकर के हम भी खा लिए। हमने कहा जाओ खबीर से बता देना कि मैं आया था लेकिन तेरे यहाँ दस्तरखान के कंडीशन देख करके वापस जा रहा हूं। ये कहकर के जब मैं आ गया और मदरसे में जब पहुंचा और सुबह उलमा से मैंने कहा कि जब तुम स्टेजों पे जाते हो तो बड़े जोरदार अंदाज में कहते हो वला तुआकिलुहुम वला तुशारिबुहुम, इनके साथ ना खाओ ना इनके साथ पियो। और रात को तुम क्या कर रहे थे?
تو ایک مولوی نے کیا جواب دیا سننے کے لائق. اس نے کہا صحیح تو ہے یہ سرکار کا فرمان، جب ساتھ میں کھانا پینا ہو یقیناً یہ جرم ہے، لیکن ہم نے ساتھ میں نہیں کھانا کیا ہے. ہم نے کہا ایک ہی دسترخوان تھا، سب لوگ بیٹھے تھے، ایک ہی ساتھ کھائے، ایک ہی ساتھ اٹھے، ایک ہی ساتھ ہاتھ دھلے. کہا نہیں حضرت آپ کو معلوم نہیں، جب وہ چاول کھا رہا تھا تب ہم روٹی کھا رہے تھے، اور جب وہ روٹی کھا رہا تھا تو ہم زردہ کھا رہے تھے، اور جب وہ زردہ کھا رہا تھا تب ہم ٹھنڈا پی رہے تھے، تو ساتھ میں کھانا پینا کہاں سے ہوا؟ ہم نے کہا اگر یہی تعریف رہی ساتھ میں کھانے پینے کی تو پھر سنیت کا کیا ہوگا؟ اللہ کی شان. اس سے ملاقات ہو گئی 11ویں کی دعوت کرنے والے سے. ہم نے کہا تو ہر سال 11ویں کرتا وعدہ کیا پھر یہ حرکت تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے بھی بہت بڑھیا جواب دیا، پتہ نہیں اس کو پہلے سے سکھا دیا تھا. اس نے کہا ہم نے کھلایا کب؟ ہم نے تو 11ویں کی نیاز سمجھ کے اس کے منہ میں گھسیڑ دیا. کیا سمجھا؟ گھسیڑ دیا. ہاں ہم نے جو ہے کھلایا نہیں. تو ہم نے کہا اچھا یہ بتا کہ بہترین قسم کا دسترخوان ہو، شاندار قسم کی بریانی ہو، اور اس پہ لا کر کے کتے کا بچہ بٹھا دیا جائے، تو کیا وہ بریانی تیرے حلق کے نیچے جا سکے گی؟ کہا نہیں. تو ہم نے کہا یہ وہابیہ دیا بنا، ان کے تعلق سے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اہل البدع شر الخلق والخلیقہ، یہ مخلوق میں سب سے بدتر ہے. تو جس دسترخوان پہ کتا ہو یا کتے کا بچہ ہو، بہترین قسم کی بریانی تیرے حلق کے نیچے نہ جا سکے، تو جس دسترخوان پہ وہابی دیوبندی شیعہ بوری ہو، تیرے حلق کے نیچے بریانی کیسے چلی جاتی ہے؟ میرے پیارے یہ ہیں. اب کوئی یہ کہے کہ ان کے صلح کلی ہونے میں شک ہے تو اپنی عقل پہ ماتم کرے. یہ ان کے معاملے. آزاد میدان میں لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے، لولی پاپ حضرت کی زبانی دینا شروع کر دیا ہے. ابھی سے ہونے والا ان کا اجتماع سالانہ. اس سالانہ اجتماع میں نے وہاں پوچھا کہ آپ اپنے آپ کو عطائے مفتی ہاتھ میں لکھتے ہو، لکھواتے ہو، اور آزاد میدان میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، وہاں آپ بغیر مائک کے نماز پڑھاتے ہیں، اور جب بخاری مسجد میں آتے ہیں تو آپ مائک سے نماز پڑھاتے ہیں، ایسا کیوں؟ تو بولے آپ تو ہمیشہ ہمارے ہی پیچھے پڑے رہتے ہیں. ہم نے کہا یہ پیچھے پڑنے کی بات نہیں ہے، آپ قوم کو دھوکہ دے رہے ہو. لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے وہاں بتانے کے لیے کہ ہم صحیح معنوں میں عطائے مفتی اعظم ہند ہے، اس لیے بغیر مائک کے نماز پڑھنے کے قائل ہے. اور بخاری مسجد میں آتے ہیں تو سرکار مفتی اعظم ہند کا فتویٰ بدل جاتا ہے. شریعت کا فتویٰ کبھی بدلتا نہیں ہے، جو فتویٰ آزاد میدان کے لیے ہے وہی فتویٰ بخاری مسجد کے لیے ہے. تو ان کے صلح کلی ہونے میں کوئی شک نہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے صلح کلی ہونے میں شک کرے خود صلح کلی ہوگا. جو ان کے صلح کلی ہونے میں شک کرے، اور ایک نہیں انیک پروف ان کے صلح کلیت کے ہم پروف آپ کو دے سکتے ہیں، اور ایسے دے سکتے ہیں فیس ٹو فیس. کسی کے اندر اگر ہمت ہو تو بمبئی آ جائے، ایک طرف شاگرد کو بٹھائے، ایک طرف مجھے بٹھا لے، ایک طرف ان کے مدرسے کے اساتذہ کو بٹھائے، طلبہ کو بٹھائے، ایک طرف مجھے بٹھا دے، اور میں اتنے پروف دے دوں گا، اتنے پروف دے دوں گا، اتنے ثبوت دے دوں گا کہ ایک بھی پروف کو میرے ثبوت میں غلط ثابت نہیں کر سکتے ہیں. اور جب وہ پروف مستحکم ہو جائیں گے ان کا صلح کلی ہونا قطعی اور حتمی ہو جائے گا. لہذا ان سے بچو، ان سے بچو، ان سے، ان پگڑیوں والوں سے، ہاں چاہے وہ سفید پگڑی والے ہو چاہے ہری پگڑی والے ہو، ان سے بچو. اور اعلیٰ حضرت اگر آپ نے مضبوطی کے ساتھ دامن تھاما ہے تو آپ اعلیٰ حضرت کے فتاوے کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے، اور ان کی بندر بھکتیوں میں قطعی نہ آئیے. ہاں ہمارے اوپر بھی حملہ کیا ان پگڑی والوں نے، ہری پگڑی والوں نے. سراج ملت کی بھی تقریر میں بدتمیزی کا مظاہرہ بمبئی میں کیا، اور شنابل میاں علامہ حجیزہ خان صاحب کے لڑکے پر بھی حملہ کیا ان پگڑی والوں نے. اور ابھی مدن پورہ میں میری تقریر تھی، وہاں بھی میں نے احتجاج کیا. اس کے دوسرے دن میرے پاس فون آ گیا کہ تم بہت اچھل کود رہے ہو، اچھلنا کودنا بند کرو ورنہ ہمیشہ کے لیے تمہاری اچھل کود بند کر دی جائے گی. ہم نے کہا یہ بندر بھکتی تمہاری کسی اور کے لیے کارگر ثابت ہو سکتی ہے،
میرے لیے ثابت نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہم اعلیٰ حضرت سرکار کے دیوانے ہیں اور اللہ کے رسول کے فرمان پر ہمارا ایمان ہے، ایقان ہے، اذعان ہے کہ ہر شے کا ہر شے کے لیے ایک وقت ہے اور موت کا بھی ایک وقت ہے، وقت سے پہلے کبھی موت آ نہیں سکتی ہے۔ میں سفر کرتا ہوں ٹرین سے بھی، بس سے بھی، پیدل بھی چلتا ہوں، لیکن اللہ کا فضل ہے میں ان سے ڈرتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار مفتی اعظم ہند کا ایک تمغہ میرے لیے ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے کبھی کسی موقع پہ فرمایا تھا کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کرے گا اس کی حفاظت و سیانت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تو جو سرکار مفتی اعظم ہند کی حفاظت و سیانت میں ہو، یہ شاکر اور یہ الیاس کے مبلغین کسی کا خود نہیں بگاڑ سکتے۔ تو میرے پیارے، اعلیٰ حضرت کے آپ سچے دیوانے بنو، اعلیٰ حضرت کے پکے مستانے بنو، اور اعلیٰ حضرت کی جب آپ دیوانے بنو گے، پکے مستانے بنو گے، تو جس طرح سے آپ آج یہاں اس کو مستی میں گھوم رہے ہیں، انشاءاللہ کل قیامت کے دن بھی آپ اعلیٰ حضرت کے دیوانے کی طرح اور مستانے کی طرح گھومتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے، حشر میں ایک شور ہوگا پہلے محشر راہ دو، حشر میں ایک شور ہوگا پہلے محشر راہ دو، جھومتا رہا ہے مستان احمد رضا۔ اعلیٰ حضرت کا دیوانہ یہاں بھی جھوم رہا ہے، وہاں بھی جھومے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ کریم ہمیں اور آپ کو اعلیٰ حضرت سے محبت عطا فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میں اس کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے اور اس کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ السلام علیکم۔